یہ کوئی کہانی نہیں، ایک حقیقی واقعہ ہے، ایسا واقعہ جو انسان کے دل کو ہلا دے، سوچنے پر مجبور کر دے کہ زندگی کتنی نازک ہے اور ایک لمحہ کس طرح سب کچھ بدل سکتا ہے۔ جاپان کی ایک عام صبح تھی، سرد ہوا سمندر کے کنارے سے چل رہی تھی، بچے اسکول کے گیٹوں کی طرف بھاگ رہے تھے، ماں باپ کام پر جانے کی تیاری میں مصروف تھے اور بازاروں میں روزمرہ کی چہل پہل تھی۔ سب کچھ معمول کے مطابق لگ رہا تھا، مگر ساحل کے قریب ایک ماہی گیر نے دیکھا کہ سمندر آہستہ آہستہ پیچھے جا رہا ہے، جیسے کس نے سمندر کے دل سے پانی کھینچ لیا ہو۔ لوگوں کو یہ منظر انوکھا لگا، کوئی تصویریں بنا رہا تھا، کوئی ویڈیو، بچے خوش ہو کر پانی کے پیچھے بھاگنے لگے، لیکن کس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ قدرت کی خطرے کی خاموش گھنٹی ہے۔ چند منٹ بعد زمین کانپ اٹھی اور سمندر نے ایسا پلٹا مارا کہ آسمان تک پانی کی دیوار کھڑی ہو گئی۔ ایک زوردار آواز، ایک قیامت خیز دھماکہ، سونامی۔ سب کچھ ختم ہونے لگا، عمارتیں، گاڑیاں، پل، گاؤں، انسان، سب پانی بہہ گئے۔ ہر طرف چیخ و پکار تھی، لوگ جان بچانے کو بھاگ رہے تھے، لیکن اس شور میں ایک اسکول کی استادی یوشیکو میزوا بلند آواز میں چلا کر بولی، دوڑو، پہاڑوں کی طرف بھاگو۔ اس کے الفاظ موت کی خاموشی کو توڑ گئے۔ بچوں نے اس کے بات مانی، دوڑے، اور ان کے ساتھ گاؤں کے لوگ بھی۔ وہ سب تیز چڑھائی کی طرف بھاگتے گئے۔ پیچھے سمندر کی گرج سنائی دے رہی تھی، پانی کا پہاڑ ان کے پیچھے لپک رہا تھا، مگر وہ عورت، وہ ایک آواز ان سب کے لیے زندگی کی علامت بن گئی۔ بعد میں جب سب کچھ تھم گیا اور گاؤں ملبے میں بدل چکا تھا، تو پتہ چلا کہ وہ اسکول جہاں بچے پڑھتے تھے مکمل طور پر بہہ گیا، مگر جو پہاڑ کی طرف دوڑے وہ سب زندہ بچ گئے۔ یوشیکو میزوا کو بعد میں ہیرو آف سنریکو کا خطاب دیا گیا۔ اس نے 1 سال پہلے اسکول میں سونامی کی مشقیں شروع کی تھی، حالانکہ وہاں 50 سال سے کوئی سونامی نہیں آیا تھا۔ کس نے اس کا مذاق اڑایا، کس نے کہا وقت ضائع کر رہی ہو، لیکن اس دن سب کو پتہ چلا کہ ایک تیاری، ایک شعور، ایک فیصلہ ہزاروں زندگیاں بچا سکتا ہے۔ یہ واقعہ آج بھی جاپان کے اسکولوں میں سنایا جاتا ہے تاکہ بچوں کو یاد رہے، قدرت کا انتباہ مذاق نہیں ہوتا، ہر چھوٹی نشانی کے پیچھے ایک بڑی حقیقت چھپی ہوتی ہے۔ جب تباہی تھم گئی تو چاروں طرف صرف خاموشی تھی، ایسی خاموشی جس میں چیخوں کی بازگشت گم ہو چکی تھی۔ جاپان کا ساحلی علاقہ مٹی اور ملبے میں دفن تھا، سمندر اپنی خشمناک لہر کے بعد پھر پرسکون دکھائی دے رہا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ زندہ بچ جانے والے لوگ آنکھوں میں آنسو لیے اپنے کو تلاش کر رہے تھے۔ کئی ماں باپ اپنے بچوں کے بستے، جوتے یا کپڑے دیکھ کر زمین پر گر پڑے، لیکن انہی مایوس چہروں کے درمیان وہ بچے بھی کھڑے تھے جنہیں یوشیکو میزوا نے وقت پر بھگا دیا تھا۔ ان کے چہروں پر حیرت تھی کہ وہ کیسے بچ گئے، اور دل میں شکر کہ ایک عورت کی پکار نے ان کی زندگی لوٹا دی۔ حکومت نے جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ اس علاقے میں پہلے بھی 2 بار اسی طرح سونامی آ چکی تھی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ لوگ بھول گئے تھے۔ یہی بھول، یہی لاپرواہی موت کی اصل وجہ بنی۔ جاپان نے اس واقعے کے بعد فیصلہ کیا کہ اب ہر اسکول میں سونامی ایجوکیشن دی جائے گی۔ بچوں کو یہ سکھایا جائے گا کہ قدرتی آفات سے بچاؤ کے لیے علم، عمل اور ہوش مندی ضروری ہے۔ اس کے بعد پورے ملک میں سائرن سسٹم لگائے گئے، حفاظتی پناہ گاہیں بنائی گئی اور لوگوں کو یہ احساس دلایا گیا کہ انسان کتنا بھی ترقی کر لے، قدرت کے سامنے ہمیشہ عاجز ہی رہتا ہے۔ اس واقعے نے ایک سبق دیا کہ علم اور تیاری سے موت کے منہ سے زندگی چھینی جا سکتی ہے۔ اگر ایک استاد اپنی ذمہ داری سمجھ لے، اگر ایک انسان اپنے ارد گرد کے خطرات کو پہچان لے، تو وہ نہ صرف اپنی بلکہ دوسروں کی جان بھی بچا سکتا ہے۔ یہ کہانی صرف جاپان کی نہیں بلکہ ہر اس جگہ کی ہے جہاں لوگ لاپرواہی سے قدرت کی نشانیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یوشیکو میزوا کے اس عمل نے دنیا کو یہ سکھایا کہ ہیرو بننے کے لیے طاقت یا دولت نہیں، ایک سچا احساس کافی ہوتا ہے۔ آج جاپان میں اس کا نام بچوں کی کتابوں میں زندگی بچانے والی استاد کے طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ اس نے نہ کوئی انعام مانگا، نہ شہرت، بس اپنے فرض کو نبھایا۔ اس کی کہانی ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ اصل بہادری وہ نہیں جو میدان جنگ میں تلوار اٹھائے، بلکہ وہ ہے جو خوف کے عالم میں بھی دوسروں کو امید دے۔ جب زمین کانپتی ہے، جب سمندر پھنکارتا ہے، جب ہر کوئی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے، تب جو انسان دوسروں کے لیے رک جائے وہی اصل انسان ہے۔ دنیا ٹیکنالوجی، سائنس اور ترقی کے پیچھے دوڑ رہی ہے، مگر ان سب کے باوجود اگر ہمارے اندر احساس مر جائے تو ساری ترقی بیکار ہے۔ یوشیکو نے ہمیں یہ بتایا کہ انسانیت سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے ذرا سا سوچ لیں، ذرا سا خیال رکھ لیں، تو شاید یہ دنیا ہر آفت، ہر تباہی اور ہر اندھیرے سے محفوظ ہو جائے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں لازمی کریں۔ اللہ حافظ۔